بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج نماز کے نہایت ضروری مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے جن کا جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ نماز کے مسائل کا جاننا از حد ضروری ہے، چونکہ نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر فرض کی گئی ہے اور اس کی ادائیگی ہمارے لیے ضروری ہے، فرض ہے۔ اگر ادا نہیں کریں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوگی، سزا ہوگی، عذاب ہوگا۔ لہٰذا نماز ادا کرنا یہ ضروری ہے، فرض ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ نماز اگر پڑھتے بھی ہیں تو پھر نماز کے مسائل سے ناآشنا ہوتے ہیں اور نماز کے مسائل سے ناواقف ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے نماز میں کئی غلطیاں دہراتے ہیں اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق درست طریقے سے نماز ادا نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ضروری ہے نماز کے مسائل کا سیکھنا۔ حشر کے دن بھی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہی فرمائے گا اور بندے سے پوچھا جائے گا کہ کیا تو نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو پہلے سوال میں کامیاب ہو گیا قیامت کے دن، وہ باقی سوالوں میں بھی کامیاب ہو جائے گا، اور جو پہلے سوال میں ہی یعنی نماز کے سوال میں ہی ناکام ہو گیا تو وہ باقی سوالوں میں بھی ناکام ہی تصور کیا جائے گا۔ تو اس سے قبل کہ میں نماز کے مسائل بیان کروں، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ یہ نیکی کا پیغام دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے اور اجر و ثواب کا ایک حصہ آپ کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اس پہ اسی طرح اچھی ویڈیو، دینی معلومات، مسائل بیان کیے جاتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت اور سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ آج جو مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے نماز کے بارے میں وہ یہ ہے، انتہائی بنیادی مسئلہ، لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ اس مسئلے سے بھی ناواقف ہوتے ہیں۔ اگر نماز 4 رکعت والی ہے، 4 فرض ہیں یا 4 سنت موقدہ ہیں یا 4 سنت غیر موقدہ ہیں، تو بعض لوگ ایسے ہیں، میرے علم میں یہ بات آئی اور بعض لوگوں نے یہ سوال بھی کیا اور میرے علم میں یہ بات آئی کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ہم میں کہ وہ 4 رکعتیں چاہے فرض ہوں، سنت موقدہ ہوں یا غیر موقدہ، وہ ایک ہی طریقے سے پڑھ لیتے ہیں، اس کے فرق کا انہیں اندازہ نہیں ہوتا۔ تو یہ سیکھنا ضروری ہے۔ اگر ہم 4 فرض پڑھ رہے ہیں، جیسے ظہر کے 4 فرض ہیں یا عصر کی نماز کے 4 فرض ہیں یا عشاء کے 4 فرض ہیں، تو 4 فرض پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں جب ہم نیت کر کے پہلی رکعت شروع کر لیتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہہ کر، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں اور ہم ثنا سے شروع کرتے ہیں، سبحانک اللہ سے، اور ثنا پڑھنے کے بعد ہم اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھتے ہیں، اور تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، الحمد شریف پڑھی جاتی ہے۔ الحمد شریف پڑھنے کے بعد پھر قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی اور سورت پڑھی جاتی ہے، کوئی چھوٹی سورت پڑھ لیں یا پھر کسی جگہ سے کچھ آیات پڑھ لیں جن کی مقدار کم سے کم، اگر چھوٹی آیات ہیں تو 3 ہو کم سے کم، اور اگر بڑی آیت ہے تو وہ ایک بھی کم سے کم پڑھی جا سکتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ آپ جتنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کے بعد آیات بینات پڑھی جائیں گی، کوئی سورت پڑھی جائے گی، اور یہ بھی یاد رکھیں اگر وہ سورت شروع سے سٹارٹ سے پڑھ رہے ہیں تو پھر بسم اللہ پڑھ کر اس سورت کو شروع کریں۔ اگر کسی سورت کے درمیان سے کہیں آخر سے پڑھ رہے ہیں تو پھر بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سورت پڑھنے کے بعد
ہم رکوع کرتے ہیں، رکوع کے بعد ہم کھڑے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد سجدہ کرتے ہیں۔ 2 سجدے کرنے کے بعد ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دوسری رکعت میں ہم بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھیں گے، اور الحمد پڑھنے کے بعد پھر بسم اللہ پڑھ کر کوئی اور سورت پڑھیں گے، اور سورت پڑھنے کے بعد ہم رکوع میں جائیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم سجدے میں جائیں گے۔ 2 سجدے کرنے کے بعد بیٹھ جائیں گے التحیات کے لیے، اور التحیات عبدہ و رسولہ تک مکمل پڑھ کے ہم پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تیسری رکعت میں کھڑے ہو کر ہم بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھیں گے، وَلَضَّالِّينَ تک ہم سورہ فاتحہ مکمل پڑھیں گے، اور اس کے بعد کوئی سورت نہیں پڑھیں گے۔ اس کے بعد کوئی سورت یا کوئی آیت نہیں پڑھیں گے، بلکہ سورہ فاتحہ ہی پڑھ کر ہم رکوع میں جائیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم سجدے کریں گے، اور سجدے کرنے کے بعد ہم پھر چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ چوتھی رکعت میں ہم پھر بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت نہیں ملائیں گے۔ اس کے بعد پھر رکوع کریں گے، اور رکوع کے بعد سجود کریں گے، اور پھر اس کے بعد بیٹھ کر التحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر ہم سلام پھیر دیں گے۔ یہ مختصر طریقہ ہے 4 فرض پڑھنے کا۔ اگر کوئی بھائی 4 سنت موقدہ پڑھ رہا ہے تو باقی طریقہ تو یہی ہے جو میں نے فرضوں کا یہ بیان کیا ہے، ایسے ہی پڑھا جائے گا۔ لیکن تیسری رکعت میں فرضوں میں ہم نے صرف سورہ فاتحہ پڑھی تھی، تو اب سنت موقدہ اگر پڑھ رہا ہے تو پھر الحمد کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ پڑھ کر کوئی اور سورت پڑھے، اور سورت پڑھنے کے بعد رکوع کرے۔ اسی طرح چوتھی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد الحمد کے بعد کوئی اور سورت پڑھے، اور سورت پڑھ کر رکوع اور سجود کرے۔ یعنی فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائی جائے گی، اور تیسری اور چوتھی رکعت میں کوئی سورت نہیں پڑھی جائے گی، اکیلی سورت فاتحہ پڑھی جائے گی۔ جبکہ سنت موقدہ میں 4 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت بھی پڑھی جائے گی۔ یہ فرق ہے سنت موقدہ میں اور 4 فرضوں میں۔ اب بات کرتے ہیں سنت غیر موقدہ کی، جیسے عصر کی 4 سنتیں ہیں یا عشاء کی پہلی 4 سنتیں، یہ غیر موقدہ۔ تو سنت غیر موقدہ اور سنت موقدہ میں کیا فرق ہے یہ بھی سمجھ لیجئے۔ سنت موقدہ اور غیر موقدہ ایک ہی طرح پڑھی جائیں گی، فرق یہ ہوگا 4 رکعتوں میں سورت پڑھیں گے، اسی طرح غیر موقدہ میں بھی، لیکن دوسری رکعت میں غیر موقدہ سنتوں کی دوسری رکعت میں جب ہم التحیات کے لیے بیٹھیں تو التحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھ لیں، درود شریف پڑھ کر ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو، یا پھر دعا تک مکمل پڑھ کے ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور پھر تیسری اور چوتھی رکعت، پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو پہلی رکعت کی طرح یعنی تیسری رکعت پڑھیں، ثنا سے شروع کریں، پھر الحمد پڑھیں، پھر سورت پڑھیں اور رکوع اور سجود کریں، اور پھر اسی طرح چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو چوتھی رکعت دوسری رکعت کی طرح پڑھیں، یعنی الحمد پڑھیں اور اس کے ساتھ کوئی سورت پڑھیں، اور پھر رکوع اور سجود کریں اور اپنی نماز مکمل کر لیں۔ یہ فرق ہے 4 فرضوں میں، سنت موقدہ میں اور سنت غیر موقدہ۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔